دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یہ حفیظ جلندری کا شعر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تیر کھانے کے بعد کمی گاہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے شکاری چھپ کے وار کرتا ہے. تو جب تیر کھانے کے بعد دیکھا کہ کدھر سے تیر آیا ہے، تو وہاں اپنے ہی دوست کھڑے تھے جنہوں نے وہ تیر چلائے تھے. یہ تھا جو ہمارے ساتھ اس وقت سلوک ہوا پارٹیشن کے بعد. جو ہی وہ ایک لائن کھینچی گئی، جو اپنے ہی دوست تھے، جو اپنے ہی پہچان والے تھے، جن کے ساتھ روز اٹھنا بیٹھنا تھا، جو ہمارے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے اور جن کے دکھ درد میں ہم شریک ہوتے تھے، وہی ہمارے مخالف ہو گئے اور انہوں نے ہی وہ تیر چلائے جن کی وجہ سے ہمیں ادھر آنا پڑا. کافی سمے لگا ادھر آ کر اپنے آپ کو سنبھالنے کا، لیکن اس سب اتھل پتھل کے دوران، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، میں نے اپنی اسکول کی پڑھائی ختم کی اور اس کے بعد میں کالج میں فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا تھا جب میری زندگی میں ایک بہت بڑا موڑ آیا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میرا ایک بہت عزیز دوست کیلاش ملہوترا، جو خود ریفیوجی تھے، وہ اس کی اور میری بہت دوستی تھی. ہم دونوں کلاس فیلو تھے، اسکول میں بھی اکٹھے پڑھتے رہے اور کالج میں بھی ہم اکٹھے پڑھ رہے تھے. جولائی 1951 میں ایک دن اس نے مجھے کہا کہ دوست دیکھ، میں فوج کے لیے افسر بننے کے لیے سلیکٹ ہو گیا، تم کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ میں نے کہا بھائی میں نے کبھی فوج کے بارے میں سوچا نہیں، ہم نے تو ابھی یہ سوچا ہی نہیں کہ آگے کرنا کیا ہے. تو کہنے لگا دیکھ، سوچنا کیا ہے، اس کے لیے اپلائی کر دو. میں نے 7th جوائنٹ سروسنگ ونگ کورس کے لیے اپلائی کیا تھا. اس کے لیے میں سلیکٹ ہو گیا ہوں. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں سلیکٹ ہوں گا کہ نہیں، یہ اس نے مجھے بتایا. کہنے لگا اس لیے میں نے 8th کورس کے بھی فارم منگوا لیے تھے. میں نے کہا بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے JSW. تو اس نے وہ کالج سے واپس آتے، اس کا گھر چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا راستے میں تھا، میں اس کے گھر چلا گیا. اس نے بڑی تسلی کے ساتھ وہ نیا فارم نکالا اور مجھے بولا دیکھو یہ فارم ہے، اس میں یہ ضرورتیں ہیں. ایک وہ گزٹیڈ افسر کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو کریکٹ سرٹیفکیٹ ہے، آپ کے پتا جی دستخط کریں گے یا آپ کے گارڈین دستخط کریں گے، کیونکہ آپ کی عمر ابھی 18 سال سے کم ہے، اس لیے آپ خود اپلائی نہیں کر سکتے، آپ کے دستخطوں کو ویریفائی کرنا پڑے گا آپ کے گارڈین یا آپ کے پتا جی کو. اور یہ جو کورس چلتا ہے یہ دہرادون میں چلے گا، کلیمنٹ ٹاؤن دہرادون میں. میں نے کہا اچھا. تو کہنے لگا کہ ابھی شروع ہوا ہے، ابھی اس کو 2 سال ہوئے بھی نہیں ہوئے شروع ہوئے، اور یہ NDA نیشنل ڈیفنس اکیڈمی بعد میں بنے گا، ابھی اس کو جوائنٹ سروسز ونگ کہتے ہیں. تو میں نے کہا ابھی اس کے لیے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ اس نے کہا کوئی پیسے نہیں، صرف جب آپ فارم بھر کے بھیجو گے تو اس کے ساتھ تھوڑے سے پیسے جاتے ہیں. اس کے بعد وہاں ٹریننگ کے دوران آپ کی ہر چیز فری ہے، کھانا پینا، رہنا، وردیاں، جو بھی وہاں سول ڈریس بنتے ہیں وہ سب آپ کو فری ملیں گے. میں نے سوچا بھئی یہ اچھا ہے، اگر میں اس میں چلا جاتا ہوں تو میرے ماتا پتا کے اوپر ایٹ لیسٹ ایک بچے کا آگے بڑھنے کا، آگے پڑھائی کا وزن کم ہو جائے گا. اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے اس سے وہ فارم لیا. اس نے مجھے بتایا کہ ابھی اس فارم کے جو لاسٹ ڈیٹ ہے پہنچنے کی
اس میں صرف 7 دن باقی ہیں. تو میں نے کہا بھائی اتنی جلدی یہ سارے سرٹیفکیٹ کیسے بھرنے ہوں گے؟ کہنے لگا بھائی یہ دیکھیے تمہیں جلدی کرنا پڑے گا، اور چونکہ ابھی ٹائم کم ہے اور میری ابھی سلیکشن آئی ہے، اس لیے میں پہلے نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے دوبارہ یہ فارم بھرنا پڑے. اور چونکہ ابھی میری کل ہی انفارمیشن آئی ہے کہ میں سلیکٹ ہو گیا ہوں اور میں جاؤں گا، تو اس لیے میں یہ آپ کو فارم دے رہا ہوں. میں گھر آیا، جب پتا جی آئے تو دیکھا وہ ٹھیک چائے پانی پی کے بیٹھ گئے ہیں. تو میں نے ان سے یہ بتایا. انہوں نے کہا فوراً سنتے ہی صاف انکار کر دیا. کہنے لگے نہیں، فوج میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ادھر یہیں پڑھو آگے اور دیکھ لیں گے آگے کی پڑھائی آپ نے کیسے کرنی ہے. میں نے کہا دیکھیے یہ اچھا موقع ہے، اور ابھی بہت لوگوں کو ان کا پتہ نہیں ہے. کمپٹیشن ہوگا، ایگزامینیشن دینا پڑے گا، اور اس کے بعد دیکھیں گے ہو سکتا ہے ایگزامینیشن میں پاس ہوں گا یا نہیں ہوں گا. کہنے لگے نہیں، کوئی ضرورت نہیں. میں چپ ہو گیا اور کسی سے صلاح لے نہیں سکتا تھا. شام کو جیسے میں نے بتایا، پنڈت رگبیر داس ساحر صاحب وہ تقریباً روز گھر پہ آتے تھے. تو جب وہ آئے تو میں نے ان سے پوری ڈیٹیل میں بات کی. تو انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے. تو انہوں نے میرے پتا جی کو سمجھانے کی کوشش کی، اور پتا جی نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئے. میں نے فارم بھرا، ان کے دستخط کروائے پتا جی کے، اور جب وہ جو گزٹڈ افسر کا سرٹیفکیٹ تھا، وہ ساحر صاحب کیونکہ خود کام کرتے تھے اور آفس سپرڈنٹ تھے، ایک گزٹڈ افسر کے نیچے کام کر رہے تھے، وہ کہنے لگے وہ سرٹیفکیٹ میں آج ہی بنوا کے تمہیں لا دوں گا. اس کے علاوہ جتنے بھی میٹریکولیشن کا سرٹیفکیٹ ساتھ لگانا تھا، کیونکہ اس وقت جے ایس ڈبلیو کے لیے جو ریکوائرمنٹ تھی وہ میٹریکولیشن تھی، 10ویں پاس تھی، اور وہ میں پاس کر چکا تھا اور اسکالرشپ ہولڈر تھا. تو وہ سب سرٹیفکیٹ لگا کے میں نے تقریباً 3 دن پہلے، لاسٹ ڈیٹ سے 3 دن پہلے وہ اپلیکیشن بھیج دی. اپلیکیشن ان دونوں میں جب بھیجی تو میں نے رجسٹرڈ پوسٹ ایکنالجمنٹ ڈیو کر کے بھیجی. میں نے کہا دیکھو کوشش کرتے ہیں کہ وقت پر پہنچ جائے اور ان کے پاس ریکارڈنگ ہو جائے کہ یہ پہنچ گئی ہے. چونکہ دلی سے گاڑی، جلندھر سے گاڑیاں سیدھی دلی جاتی تھیں، اور جو میل تھی رجسٹرڈ میل بائی ریلوے ہی جاتی تھی. تو جب میں نے بھیجی تو اگلے یا دوسرے یا تیسرے دن پہنچ گئی ہوگی. میں بہت استقصا کے ساتھ یا بہت اپنے دماغ میں بوجھ کے ساتھ یہ انتظار کرتا رہا کہ اکنالجمنٹ آ جائے. اکنالجمنٹ آ گئی. وہ چٹھی جو تھی آخری دن پہنچ گئی تھی. اکنالجمنٹ آنے کے بعد وہ جو اکنالجمنٹ جو سلپ ہے وہ شاید آج بھی کہیں میرے کاغذوں میں پڑی ہوئی ہے. وہ میری اس جد و جہد کی نشانی ہے. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد رول نمبر آ گیا. اس وقت جو سب سے نزدیک یا نارتھ انڈیا کا جو ایک ہی سینٹر تھا وہ تھا دلی، کیونکہ اس وقت ابھی نیا نیا یہ 1.5 سال ہوا شروع ہوا تھا جوائنٹ سروسز ونگ. بہت لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں تھا. تو اس لیے پنجاب میں اور کوئی سینٹر نہیں تھا. تو میں نے وہ دلی سینٹر مجھے الاٹ ہوا، اور وہاں پر میں جانے کے لیے اپنی تیاری کرنے لگا. تیاری کیا کرنی تھی؟ وہاں پہ پہنچنا تھا، کیونکہ کپڑوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. جو کپڑے پہنتا تھا وہی پہن کے جانے تھے. میں نے اپنا سامان تیار کیا، وقت کے حساب سے گاڑی میں بیٹھا،
जो 3rd क्लास जनरल कंपार्टमेंट है उसमें जगह तो मिलती नहीं थी क्योंकि गाड़ियां बहुत कम चलती थी, रात की गाड़ी थी। लोगों के पाँव में बैठा रहा सारी रात और अगले दिन सुबह दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में एक गनीमत ये थी कि लाजपत नगर में हमारी बड़ी बुआ जी जो थी लाजावंती, उनका ससुराल वाले वहाँ लाजपत नगर में आ गए हुए थे। मैं दिल्ली स्टेशन से बस लेकर उनके पास पहुंचा। लाजपत नगर के सामने एक सड़क जाती थी और उस वक़्त लाजपत नगर में 2-2 के कमरों के घर बनाकर रिफ्यूजियों को, जो भी पाकिस्तान से आए हुए थे, उनको दिए गए थे। सिंगल स्टोरी 2 कमरे और उसके सामने थोड़ी खाली जगह और उसके सामने सड़क चलती थी। सड़क के दूसरी तरफ सारी जगह खाली पड़ी हुई थी। मैं उनके घर पहुंचा, उनको बताया कि मैं किस लिए आया हूं। अगले दिन सुबह जो मैंने खाली रखा हुआ था, मेरे बुआ जी के ससुर साहब ने मुझे सुबह 5 बजे उठा दिया और मुझे कहने लगे कि भाई टॉयलेट के लिए वो सामने जाना पड़ता है। आप ये अंदाज़ा करिए कि लाजपत नगर जहां आज आप पाँव नहीं रख सकते, 1951 जुलाई अगस्त में वो क्या था, उजाड़ बियाबान। सुबह सुबह 5 बजे मैं उठा, वो जाके बाहर टॉयलेट होके आया, घर में आके नहाया। और शुक्र ये था कि उनके छोटे भाई भी उनके नज़दीक ही साथ ही रहते थे। उनका नाम था पंडित श्याम नारायण। सेंट्रल गवर्नमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्ट पे ऊपर नौकरी करते थे। उनका बेटा था देवकी नंदन। मैं ये सब नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे आगे बढ़ने के सफ़र में किन किन लोगों ने मेरा साथ दिया। उनके बेटे का नाम था देवकी नंदन, जो तकरीबन मेरी उम्र का था या मेरे से थोड़ा छोटा था। वो स्कूल में पढ़ने जाया करता था। मैंने उसको बताया कि मेरा जो सेंटर है, एग्ज़ामिनेशन सेंटर, वो कौन सा है। तो उसने वो देखा, कहने लगा मुझे इस स्कूल का पता है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ये सेंटर दिखा देता हूँ। तो वो मुझे साथ ले गया और जिस सेंटर में मैंने एग्ज़ाम देना था वो लेकर मुझे पहुँच गया। मैंने देखा कहाँ एग्ज़ामिनेशन है, तसल्ली हुई कि मैं यहाँ वक्त पर पहुँच सकता हूँ और मैं वापस आ गया। अगले दिन सुबह तैयार होके भगवान का नाम लिया और पहुँच गया अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए। उन दिनों में 2 ही पेपर होते थे, एक इंग्लिश का था और दूसरा साइंस और जनरल नॉलेज का था। मैंने पहले दिन भी पेपर दिया, दूसरे दिन 2 दिन एग्ज़ाम था। पेपर दिया, सब ने पूछा कैसा हुआ, और जैसे हमेशा आदमी कॉन्फिडेंस से बोलता है कि अच्छा हो गया, हमने भी कहा अच्छा हुआ है, और जलंधर वापस आ गया। जलंधर वापस आने के बाद इंतज़ार करने लगे कि भाई कब हमारा रिज़ल्ट आता है। खैर चूँकि मैं कॉलेज में पढ़ रहा था इसलिए रिज़ल्ट की तरफ से ध्यान कम हो गया और कॉलेज की तरफ अपना ध्यान लगाने लगा। कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी। महीने 1.5 महीने के बाद रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आने के बाद चूँकि मैं पास हो गया तो फिर कुछ दिनों के बाद इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल आया। ये रिज़ल्ट तकरीबन नवंबर-दिसंबर में आया था। रिज़ल्ट के बाद जब मैं इंटरव्यू के लिए जाने लगा तो उसमें बहुत सारी कपड़ों की लिस्ट और चीज़ें जो मुझे लेके जानी थी साथ, उसकी लिस्ट थी। उस लिस्ट में था पीटी शू, ब्लैक शू, निकरें कितनी चाहिए, हाफ स्लीव शर्ट सफ़ेद कितनी चाहिए, ये सब चीज़ें थी। खैर चूँकि पिताजी
میری اس مہم میں شامل ہو گئے تھے تو انہوں نے مجھے بڑے پیار سے سب چیزیں یہ لے کر دیں. چیزیں لینے کے بعد میرا خیال ہے شاید جنوری 52 ہوگا جب یہ میں انٹرویو کے لیے میرٹھ گیا. میرٹھ میں 2 سلیکشن بورڈ تھے اس دنوں میں، 11 اور 17، 2 سلیکشن بورڈ تھے، اور یہ نارتھ انڈیا کا سلیکشن بورڈ تھا. آج کل وہ سلیکشن بورڈ بند ہو گیا ہے. کچھ سالوں کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ یہ سلیکشن بورڈ ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے وہاں سے اس کو شفٹ کر دیا. آج کل وہ شاید بھوپال میں ہے یا کہاں ہے میں نہیں جانتا. جس دن پہنچنا تھا اس دن رات کی گاڑی سے چلے، صبح میرٹھ پہنچے. ریلوے اسٹیشن پہ وہ جوان جن کے کندھے کے اوپر 2 یا 3 پھیتی لگی ہوئی تھی وہ کھڑے تھے. جو بھی ہم پہنچ رہے تھے سلیکشن کے لیے، انٹرویو کے لیے، ان کو سب کو انہوں نے ریسیو کیا. اور پہلی بار میں فوج کی یہ جو بڑی گاڑی ہوتی ہے جس کو بعد میں پتہ چلا کہ 3 ٹن گاڑی کہتے ہیں، اس میں اپنا جو بھی سامان تھا رکھا اور اس پہ بیٹھ گیا. ہمیں سلیکشن سینٹر میں لے جایا گیا اور وہاں جہاں بھی ہم نے رہنا تھا اور کھانا وانا کھانا تھا اس سب کے بارے میں بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ اگلے دن سلیکشن شروع ہوگا اور ہمیں کس وقت کس جگہ پر پہنچنا ہے، اور پورا اگلے 5 دن کا پروگرام ہمیں بتا دیا گیا. سلیکشن جو تھی 5 دن کی ہوتی تھی، آج بھی 5 دن کی ہوتی ہے اور بہت ڈیٹیل میں سلیکشن کیا جاتا ہے. دماغی سلیکشن جو سائیکالوجسٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، بہت سے ریٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں، فزیکل فٹنس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، آبسٹیکل کورس ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ سلیکشن سینٹر کا ہے اس کی وہ انٹرویو ہوتی ہے. میں 17 سلیکشن بورڈ میں تھا. میرے ساتھ 30 لڑکے اور تھے. مجھے جو چیسٹ نمبر دیا گیا وہ تھا چیسٹ نمبر 13. اس چیسٹ نمبر کو صبح پہن کے پوری انٹرویو کے دوران وہ پہنے رکھنا تھا. ہم نے پہن لیا. جب پہلے دن سب ہم 30 لڑکے اکٹھے ہوئے، فالن ہوا جس کو ہم فالن کہتے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی آپ کیسے اکٹھے ہوگے، کیسے لائن بناؤ گے، نینسیو نے ہمیں سکھایا. تو جب میں فالن ہوا تو اس کے بعد جو ہی ہم آپس میں بات کرنے لگے تو 2-3 لڑکے میرے پاس آئے، کہنے لگے بھائی تو اپنا گھر واپس جانے کا بستر باندھ لے. میں نے کہا کیوں بھائی کیا ہوا؟ کہ انہوں نے کہا کہ تیرا نمبر ہی 13 ہے، 13 تو ہمیشہ ان لکی نمبر ہوتا ہے، تو اس لیے. اور ایک وہ یو پی کا لڑکا تھا، اس نے کہا بھائی دیکھ یہ پکا تو اپنا یہ باندھ کے تیاری کر لے اور گھر جانے کی، آج پہلے ہی ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم نے سلیکٹ نہیں ہونا. خیر میں نے اس سے اپنی ہمت نہیں ہاری اور میں نے کہا کوئی بات نہیں، دیکھ لیتے ہیں، سب کے ساتھ ہوگا جو ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. خیر 4 دن سب آبسٹیکل کورس وغیرہ سب اچھا ہوا. آبسٹیکل کورس کرتے وقت میرے جو دونوں ہاتھ تھے ان کی ہتھیلیوں کے اوپر چوٹ آ گئی. ایک وہ ہوتا ہے روپ جس کو ہم پکڑ کے چھلانگ لگاتے ہیں، وہ جب اس کو چھوڑتے ہیں تو شاید میرے چھوڑنے میں ڈھیل ہوئی، اس سے ہاتھ کھنچا اور دونوں ہاتھ جو ہیں وہ چھل گئے. اگلے دن پوری جو انٹرویو تھی اس میں میرے ہاتھوں کے اوپر، دونوں ہاتھوں کے اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی. جب 4 دن کا انٹرویو ختم ہوا، 5ویں دن پریزیڈنٹ کا انٹرویو تھا. میری انٹرویو وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ آئی. وائس پریزیڈنٹ تھے لیفٹیننٹ کرنل کیشوالا. میرے خیال میں وہ پارسی رہے ہوں گے، بہت سمارٹ، بڑی بڑی مونچھیں. میں اپنے نئے کالے جوتے پہنے ہوئے
قمیض اور پینٹ پہن کے میں ان کے سامنے برانڈے سے چلتا ہوا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا. انہوں نے میرا نام پوچھا, مجھے کہا بیٹھ جائیے. میں بیٹھ گیا. پہلا سوال انہوں نے میرے سے پوچھا, وائی ڈو یور شوز کریک. ابھی مجھے سمجھ نہیں آئی, کیونکہ انگریزی جو تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی. ہماری جتنی پڑھائی تھی وہ انگریزی میں تو تھی, ہم پڑھتے تھے انگریزی, لیکن بولنے کی اتنی اچھی انگریزی نہیں تھی, اور مجھے سمجھ بھی نہیں, کئی لفظ سمجھ نہیں آتے تھے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی ان سے جب آپ چلتے ہو تو آواز آتی ہے, اٹھ کے چلو. میں چلا تو وہ جوتے جو تھے نئے تھے, چو چو کر رہے تھے. کہنے لگے یہ آواز کیوں آتی ہے؟ کہنے لگے کہ دوز ہو ڈونٹ پے فار دیئر شوز کریک. میں نے کہا نہیں سر, میرے پتا جی نے اس کے پورے پیسے دیے ہیں, لیکن چونکہ نئے لے کے آیا ہوں اور نئے پہن کے آیا ہوں, اس لیے یہ آواز کر رہے ہیں. ابھی یہ میرے پاؤں پہ ٹھیک طرح سے بیٹھے نہیں ہیں. ہنسنے لگے. بہت سے سوال انہوں نے پوچھے. ایک سوال انہوں نے پوچھا کہ یہ جو ہمارا راشٹر فلیگ ہے, ترنگا جھنڈا ہے, اس کے 3 رنگ کیا ظاہر کرتی ہیں, اور اس میں وہ جو سرکل ہے وہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا سر اس کے جو رنگ ہے, جو سب سے اوپر والا رنگ ہے وہ ظاہر کرتا ہے سیکریفائس, تیاگ, بھگوا رنگ ہے. جو سینٹر والا رنگ ہے وہ ہے پیس, یعنی امن. اور جو نیچے والا رنگ ہے ہرا ہے. تو میں نے کہا, کیونکہ میں انگریزی میں جواب دے رہا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خوشحالی کو کیا کہتے ہیں. میں نے کہا جو ہرا رنگ ہے وہ خوشحالی ہے. تو مجھے اس کی انگریزی سمجھ نہیں آ رہی تھی خوشحالی. تو ہی سیڈ یو مین پراسپیرٹی. آئی سیڈ یس سر, آئی واز ناٹ گیٹنگ دیٹ ورڈ. میں نے کہا دوسرا اس کا یہ ہے کہ اگر ہم اس کو دوسری طرح سے دیکھیں تو جو بھگوا رنگ ہے, جو اوپر کا رنگ ہے, وہ ہندو دھرم کو ظاہر کرتا ہے. جو بیچ والا رنگ ہے وہ باقی سب دھرم ظاہر کرتا ہے سوائے اسلام کے. اور جو نیچے والا رنگ ہے وہ اسلام کا رنگ کو ظاہر کرتا ہے, تاکہ ہندوستان کی جتنی بھی قومیں ہیں وہ اس رنگ کو ظاہر کرتی ہیں. تو کہنے لگے وہ سرکل کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا وہ سرکل مجھے یاد تھا کہ اشوک چکر ہے, جو اشوک کی لاٹ ہے جو دلی میں بھی ہے, اس کے اوپر یہ بنا ہوا ہے. میں نے کہا اس کو یہ دھرم چکر ہے کہ جو بھی ہندوستان کرے گا وہ دھرم کی نیتی پہ کرے گا. خیر انہوں نے کہا بس ہم باہر نکل آئے. آنے کے بعد جس دن اگلے دن میڈیکل تھا, میڈیکل کے لیے گئے. میڈیکل میں پورا ایگزامینیشن کیا گیا, پوری اوپر سے نیچے تک. صرف ایک جانگیا ہم نے پہنا ہوا تھا, اور کسی ایک سٹیج پہ وہ بھی اتروا دیا گیا, اور پورا ایگزامینیشن کیا گیا. بڑی ڈیٹیل میں میڈیکل ایگزامینیشن ہوا. اس کے بعد اگلے دن ہمیں بتایا گیا کہ کون کون لڑکے جو ہیں وہ سلیکٹ ہو گئے ہیں. تو ہم فائنل میں 30 لڑکوں میں سے 3 سلیکٹ ہوئے. ایک میں تھا, ایک کلبیر سنگھ تھا, جو انہوں نے بولا کہ بھائی ٹیمپریریلی تم فٹ نہیں ہو, پر ہم تمہیں فٹ کر رہے ہیں, تمہارا وزن کم ہے, تھوڑا کھایا پیا کرو. تو وہ خالصہ وہ تھا, اور ایک اور تھا. 2-3 لڑکے تھے جو ہمارے ساتھ سلیکٹ نہیں ہوئے تھے, جن میں ایک حرکیرت تھا, اس کو ٹرکوما کے لیے ٹیمپریری ریجیکٹ کر دیا گیا. باقی لڑکے ریجیکٹ ہو گئے. بعد میں جب
میں اکیڈمی میں پہنچا تو کئی لڑکے جو ریجیکٹ ہو چکے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. تو شاید جتنے ان کو چاہیے تھے جب وہ پورے سلیکشن میں نہیں آئے تو بعد میں جو لوگ بارڈر لائن پہ تھے ان کو دوبارہ بلایا گیا اور دوبارہ ان کو سلیکشن گریڈ میں ڈال دیا گیا. میں واپس آ گیا. ابھی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کب جانا ہے اور کس دن ہمیں بلایا جائے گا. واپس آ کر پتا جی کو بتایا گھر میں سب کو بتایا, ساحر صاحب کو بتایا کہ میں سلیکٹ ہو گیا ہوں. سب بہت خوش ہوئے, پرساد چڑھایا گیا اور ہم واپس آ گئے اور اگلے کی آگے تیاری کرنے لگے. اس کے بعد کیا ہوا, ایک چیز میں آپ کو جو بتا دینا چاہتا ہوں کہ شروع میں جب ہم جلندھر میں آئے تو ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا. ارائیاں گڑھی میں سب ریفیوجی تھے, پوسٹ مین کسی کو جانتا نہیں تھا. تو ہم نے کہا کہ جب ہم اپنے رشتہ داروں سے خط و خطابت کریں گے تو کیا ایڈریس دیں گے. تو بالکل گلی کے سامنے ہی ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب تھے, ڈاکٹر درباری لال نندا. 2 منزلہ بلڈنگ تھی, بہت ہی ان کی کامیاب پریکٹس تھی. تو ان کے ساتھ ہم وہاں, میرے پتا جی نے ان سے کہا کہ کیا آپ کی معرفت کیئر آف آپ کے ہماری چٹھیاں آ سکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا آ سکتی ہیں. تو ہمارا ایڈریس تھا, میرے پتا جی کا نام, کیئر آف ڈاکٹر درباری لال نندا, اڈا ٹانڈا, جلندھر سٹی. اس لیے کہ جتنے بھی پوسٹ مین تھے وہ درباری لال صاحب کو جانتے تھے, وہاں چٹھیاں چھوڑ جاتے تھے اور وہاں سے ہم لے آتے تھے. میں درباری لال صاحب کے پریوار کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہر وقت ہماری مدد کی اور کبھی بھی اس چیز سے انکار نہیں کیا کہ ہم ان کے ایڈریس کو یا ان کے کسی چیز کو استعمال کر سکیں. شکریہ.